السلام علیکم. ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے اس نئے کورس کے ساتھ حاضر ہیں. آج کلاس کا پہلا دن ہے تو تعارف ہونا ضروری ہے. میرا نام ساجد علی خان ہے اور اس کورس جو کہ ونڈوز پروگرامنگ کا کورس ہے اس کورس کے لیے ہم 30 لیکچرز تک ساتھ ہوں گے. اس کورس کا ایک اور نام Win32 پروگرامنگ ہے اور آج اس کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے. انٹروڈکٹری لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کورس کا کچھ تعارف لیں گے, اس میں امتحانات کا کیا شیڈیول ہوگا, اس کے علاوہ ہم کیا کانٹینٹس کور کریں گے, کون لوگ کیا پری ریکویزٹ نالج ہے چاہیے ہے ہمیں, کیا کیا آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کورس کو سکسیسفلی لے سکیں, اور پھر یہ کہ اس کورس کا ایز اے ہول آپ کو فائدہ کیا ہے, کیا آپ میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہے کورس. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, تو یہ کورس ہے ونڈوز پروگرامنگ یا Win32 پروگرامنگ کا. یہ کورس کس بارے میں ہے؟ ہم بیسکلی پروگرامرز سے بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی پری ریکویزٹس میں آپ دیکھیں گے دس may not be for novice. So Win32 پروگرامنگ ایک اسپیشل ایریا ہے جس میں آپ مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کے لیے پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں. ونڈوز جو ہے وہ آج کی پی سی ورلڈ میں ایک بہت پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے. جب 1980s میں ڈاس آیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجی طور پر یہ منازل طے کرتا ہوا. ڈاس سے ونڈوز 3.1 ہوا, پھر ونڈوز 95 آئی. ونڈوز 95 کے آنے کے بعد دیر ہیز بین اسٹیپ انکریز ان دا پاپولیرٹی آف ونڈوز, اور پھر 98 اور 2000 اور ایکس پی جیسے آپ جانتے ہیں. تو 95 آنورڈس 95, 98, 2000 ہم ابھی اس کو بھی ڈسٹنگوش کریں گے, لیکن ان سسٹمز کو آپ Win32 سسٹمز کہتے ہیں. یہ پریکٹیکلی وہ آپریٹنگ سسٹمز ہیں جو کہ 386 پروسیسر انٹیل بیسڈ اس پر چلتے ہیں. ہمارا یہ جو کورس ہے یہ بھی انٹیل بیسڈ ونڈوز کو ڈسکس کرے گا. ویسے ونڈوز NT جو ہے وہ الفا پلیٹ فارمز کے اوپر چلتی ہے, اس کے لیے بھی MIPS کے اوپر بھی, لیکن ہمارا جو کورس ہے یہ اسیوم کرے گا کہ آپ لوگ x86 جو انٹیل کے پروسیسرز ہیں وہ آپریٹ کریں گے, ان کے اوپر ونڈوز آپریٹ کریں گے. ہم بیسیکلی کسی چیز کا یوزج نہیں سیکھیں گے, اس میں ہم آپریٹنگ سسٹم کا آرکیٹیکچر بھی دیکھیں گے کہ ونڈوز کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے. جس طرح آپ ڈاس کے فنکشنز کال کرتے تھے, کچھ لوگ انٹرپٹ سے بھی واقف ہوں گے, بالکل اسی طرح ہم ونڈوز کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اسٹرکچر دیکھیں گے کہ وہ کیسے فنکشن کرتی ہے, اور ہم پروگرامر کے طور پر ونڈوز کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ڈاس کے یا دوسرے جو پروگرامنگ پاتھ ویز ہیں ان کے اگینسٹ اس کا فائدہ کیا ہے. اچھا, پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو لینگویج ہوگی جو ہم یوز کریں گے اس میں وہ سی ہوگی. سی از بیسکلی دا لینگویج آف چوائس فار API لیول پروگرامرز. اب API یہ بھی ایک عجیب سی ٹرم, شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو. یہ ونڈوز کی کور پروگرامنگ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں Win32 پروگرامنگ. سو اس کی لینگویج آف چوائس سی ہے, کیونکہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا اپنا کافی سارا پارٹ جو ہے وہ سی لینگویج میں ڈیولپڈ ہے, اور جو ڈاکیومنٹیشن آپ کو اویلیبل ہوتی ہے APIs کی مائکروسافٹ کی طرف سے, وہ ساری یا وہ فنکشنز جو ونڈوز سپورٹ کرتی ہے وہ بھی سی اورینٹڈ ہیں. یعنی کہ ان کے بے شک بعد میں مختلف دوسری لینگویجز میں بھی ان کو اڈاپٹ کیا گیا, لیکن بیسکلی دا لینگویج آف چوائس ٹو ورک ایز اے پروگرامر ان ونڈوز Win32 پلیٹ فارمز از سی لینگویج. تو ہم بیسکلی سی لینگویج میں کام کریں گے. بالکل اسی ریزن سے ہم اس کورس کے پری ریکویزٹس میں سی کو ایک بہت اہم مقام دیتے ہیں. اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے. اس کورس کو کرنے کا موٹیو کیا ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. آج کی پی سی ورلڈ کے جو بیشتر سافٹ ویئر ہیں, آپ جیسے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ, مائکروسافٹ ایکسل ہے, آفس کا پورا پیکج ہے آپ کے پاس, ایون کیلکولیٹر ویری سمپل سافٹ ویئر جو اس کے ساتھ آتا ہے ونڈوز کے ساتھ. اس طرح سے نوٹ پیڈ ہے, بڑی ارلی ڈیز کے سے ہمارے ساتھ ہے. یہ پینٹ ہوا کرتا تھا, اب وہ کافی ترقی کر گیا, اب بھی ہے. تو اس کے علاوہ یو نیم اٹ, WinZip ہے ایک فری ویئر یا شیئر ویئر سافٹ ویئر, وہ بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس زپ فائلز کو زپ اور انزپ کمپریس اور ان کمپریس کرنے کے لیے. تو اس طرح سے امیجنگ سافٹ ویئر ہیں, آپ موویز دیکھتے ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, براؤزر, ویب براؤزر. تو یہ سارے جو سافٹ ویئر ہیں آج جو آپ یوز کرتے ہیں, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ جتنے سافٹ ویئر دن میں یوز کرتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں تو ان میں سے 95% سے زیادہ وہ ہوں گے
جو کہ ونڈوز بیسڈ سافٹ ویئر ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ مے بی لینکس بھی یا دوسرے آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہوں, لیکن ہم بیسکلی پی سی یوزر کی بات کر رہے ہیں ان دا ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ. تو جو آپریٹنگ سسٹم وائڈلی یوز ہو رہا ہے وہ یہی ہے. اب چونکہ سافٹ ویئر یہ والے یوز ہو رہے ہیں تو بن بھی اسی رفتار سے یوٹیلیٹیز ایپلیکیشنز بن رہی ہیں. بہت اسمال کمپنیز اینڈ سم ٹائمز انڈیویجولز, 2-4 لوگ بھی مل کے انہوں نے ایسی یوٹیلیٹیز یا ایپلیکیشنز بنا دی ہیں جو ترقی کرتے کرتے بہت بڑی بڑی ایپلیکیشنز آج یا پاپولر ایپلیکیشنز بن گئی ہیں. تو ایک کافی بڑی پرسنٹیج سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی وہ ونڈوز بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے. سو اگر آپ ونڈوز پروگرامنگ کا کورس کر لیتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کیا انٹریکیسیز ہیں وائل پروگرامنگ آن دس پلیٹ فارم, تو آپ ایک بہت وائڈ ایکسپوجر لے سکتے ہیں. آپ کی آڈینس بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آج کے دور میں ڈاس بیسڈ پروگرامنگ جو ہے یہ قدیم دور کی یا پرانے زمانے کی بات سمجھی جانے لگی ہے. تو دس از دا بیسک موٹو. اگر آپ فرض کیجئے پروگرامنگ نہیں بھی کرتے, مارکیٹ میں اپنے سافٹ ویئر نہیں بھی بھیجتے, تو پھر بھی ونڈوز کا آرکیٹیکچر جاننا یا اس کی پروگرامنگ کے بارے میں نالج ہونا آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. ایک نارمل جو ایپلیکیشن ڈیولپر ہے مارکیٹ میں جو ان چیزوں کو نہیں جانتا, اس سے وہ شخص, وہ پروگرامر جو ان چیزوں کو جانتا ہے, جو ہم ڈسکس کریں گے, اس کا جو کرو ہوتا ہے, لرننگ کرو یا اس کا ڈیولپمنٹ کرو, جو جتنی جلدی وہ گروتھ اس کی ہوتی ہے, جتنی جلدی وہ لرن کرتا ہے ایک کسی پرٹیکولر ایپلیکیشن کو پروگرام کرنے میں, جتنی وہ سرعت یا تیزی دکھاتا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. سو یو آلویز ہیو اے کمپیریٹو ایڈوانٹیج. آپ کے پاس یو ہیو آلویز ہیو این ایج. جب آپ کو ڈیفینیٹلی آبویس سی بات ہے کہ انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم سے جب آپ کا ناتا اسٹرانگ ہے, آپ کا رشتہ اس سے استوار ہے, تو پھر آپ اس کے پرابلمس کو ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فائن ٹیونڈ روبسٹ اچھی ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. تو جناب یہ کورس کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ونڈوز کے اوپر, ونڈوز پلیٹ فارم پہ ایپلیکیشنز ڈیولپ کر سکیں. ہم ویل کوآپریٹ اور ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھیں گے. آپ ہمیں ای میلز کے تھرو رسپونڈ کیجیے گا, ہم آپ کے کوشچنس کے آنسر کریں گے. تو اس کورس میں انشاءاللہ جب بائی دا اینڈ آف دس کورس ہم بیسکلی یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم کوئی لائبریری استعمال کرنا سیکھ لیں, کوئی بنے بنائے ٹولز یا وہ پیکیجز استعمال کرنا سیکھ لیں, کیونکہ جب وہ پیکیج بنانے والی یا وہ ٹول بنانے والی کمپنی بوڑھی ہو جائے گی یا اس پیکیج کا نیا ورژن آ جائے گا تو آپ کا نالج اولڈ ہو جائے گا. ہم بیسکلی وہ بیسک سیٹ آف ٹولز جاننا چاہیں گے جو کہ پریکٹیکلی ٹائم لیس ہیں, ان کی کوئی ایج نہیں ہوتی, وہ بوڑھے نہیں ہوتے وقت کے ساتھ, اولڈ نہیں ہوتے. تو آپ کے پاس ایسے ٹولز آ جائیں گے کہ جو سب سیٹ آف انفارمیشن آپ کے پاس ہوگا اس کورس کے بعد, اف یو ورک ہارڈ, اینڈ ورچوئل یونیورسٹی کا موٹو بھی یہی ہے فار دا اسٹوڈینٹس کہ آپ انوویٹو لرنرز ہوں. تو انوویٹو لرننگ کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ کسی اور ڈائمینشن میں, فار ایگزامپل نیٹورک کے پروگرامز آپ بنا سکیں گے, آپ گرافکس کی ایپلیکیشنز, آپ کے پاس ایک بیسک ٹول سیٹ آ جائے گا جس کے بعد آپ اپنے تئیں ریسرچ کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ایک سب سیٹ آف نالج دیں گے. ہم پورا ونڈوز کے تمام قسم کے فیچرز اور پروگرامنگ ایریاز تو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک پوری ٹرم چاہیے. تو اس کورس کے بعد یو ول ہیو دا بیسک ٹول سیٹ, جس کے بعد آپ کو ایز سچ کچھ کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ آن یور اون انوویٹو لرننگ کر سکیں گے. تو اس کورس کے پری ریکویزٹس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. ہم نے تھوڑا سا انڈیا تو دے ہی دیا ہے کہ بیسکلی وی نیڈ انٹرمیڈیٹ لیول سی پروگرامنگ ایکسپرٹیز. ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے انٹرمیڈیٹ ثانوی سطح کی سی لینگویج جانتے ہوں. آپ کو پتا ہو کہ سی لینگویج میں فار ایگزامپل اس کی ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں آپ جانتے ہوں, سی لینگویج میں کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں, اور ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں صرف آپ جانتے ہی نہ ہو, آپ کو ان کا یوزیج بھی پتا ہو. فار ایگزامپل سائنڈ انٹیجر ہے اور انسائنڈ انٹیجر ہے, یو شوڈ بی نوئنگ کہ سائنڈ اور انسائنڈ انٹیجرز میں فرق کیا ہے. بہت زیادہ ڈیپ ہارڈ ویئر لیول پہ نہیں بھی, لیکن پھر بھی جو فار ایگزامپل رینجز میں انہیں ڈفرینس ہے, سائنڈ کی رینج ڈفرینٹ ہے, انسائنڈ کی رینج ڈفرینٹ ہے, اور اگر آپ اس رینج سے اوور فلو کر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. تو تھوڑی سی آپ کے ذہن میں انوویٹو لرننگ کا کانسیپٹ شروع سے ہی ہونا چاہیے. ڈیٹا ٹائپس کے بعد فار ایگزامپل شارٹ ہے, انٹیجر, لانگ, فلوٹ, ڈبل, جو ایک سب آپ کے پاس سیٹ ہے اس کا ڈیٹا ٹائپس کا سی لینگویج میں.
آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے آپریٹرز سی لینگویج میں اویلیبل ہیں اور ان آپریٹرز کا یوز کیا ہے. پلس مائنس ویری کامن آپریٹرز ہیں, ریمائنڈر ہے اویلیبل آپ کے پاس, اسائنمنٹ ہے. پھر آگے چلے جو ایڈوانسڈ آپریٹرز میں آپ کو بٹ وائز آپریٹرز آ جاتے ہیں. ہم زیادہ ریکوائر نہیں کرتے کہ آپ کو بٹ وائز آپریٹرز یا ایڈوانسڈ آپریٹرز کے بارے میں بہت ڈیپ نالج ہو. ہم بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بنیادی سطح کا نالج ہونا چاہیے آپریٹرز کا, جو سی لینگویج کے آپریٹر. کم از کم آپ کو فیملیرٹی ہونی چاہیے ارتھمیٹک, ریلیشنل اور لاجیکل آپریٹرز کے ساتھ. آپ کو ان کا ایگزیکٹ یوزیج آنا چاہیے. بات آپریٹرز کی ہو رہی ہے تو آپریٹرز کے ساتھ ایک اور بہت ٹائٹلی کپلڈ کانسیپٹ آتا ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. جی وہ کانسیپٹ ہے آپریٹر پریسیڈنس, اور یہ کون سا آپریٹر پریسیڈ کرتا ہے, کس آپریٹر کو فوقیت حاصل ہے دوسرے آپریٹر پر, پریسیڈنس اور ایسوسیٹیوٹی. ان کانسیپٹ کو بھی آپ کے ذہن میں ان کانسیپٹ کو ہونا چاہیے. اگر اب نہیں ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا کچھ عرصہ ہوا آپ کو ان کانسیپٹس کو دیکھے ہوئے, تو اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں آپ ان کانسیپٹس کو ریوائز کر لیجئے. جو آپ کے پاس ٹائم سلاٹ اویلیبل ہے اس میں آپ اس کو کر لیجئے تاکہ آپ کمفرٹیبل محسوس کریں. اس کے علاوہ آپریٹرز کی بات ہوگی. آپریٹرز کے بعد نیکسٹ آپ کے ہمارے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے فنکشنز. سی لینگویج جو ہے یہ ایک فنکشن اورینٹڈ لینگویج ہے. یہ شروع بھی مین فنکشن سے ہوتی ہے, سبھی کچھ فنکشن ہے. آپ گلوبل کوڈ نہیں لکھ سکتے, آپ مین سے باہر پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ سکتے. آپ گلوبل کوڈ از ناٹ پاسبل. جیسے کچھ لوگ جو بیسک لینگویج جانتے ہیں یا کوبول جانتے ہوں گے یا کوئی اور لینگویجز, ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سورس فائل اوپن کرتے ہیں بیسک لینگویج میں فار ایگزامپل, اور آپ ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں. پرنٹ دس, ویریبل ڈکلیئر ہو گیا, ایڈ ہو گیا, پرنٹ ہو گیا. آپ فنکشن بنانا چاہیں تو بنائیں, نہ بنانا چاہیں تو نہ بنائیں. تو سی لینگویج جو ہے یہ ایک فنکشن اورینٹڈ لینگویج ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فنکشنز کا یوزیج کیا ہے, آپ فنکشنز کیوں بناتے ہیں, ماڈیولیرٹی پروگرام میں جو ہے اس کا یوزیج کیا ہے, ایگزیکٹ کہاں پہ فٹ آتی ہے, فنکشنز کے پیرامیٹر آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ریٹرن ٹائپس وغیرہ وغیرہ. یہ بنیادی نالج ہے فنکشنز کے بارے میں. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم کانسیپٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے سی لینگویج میں, وہ ہے اریز کا. اریز کے یوزیج کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ہم یہ ریکوائر کریں گے کہ آپ کے پاس سنگل, ڈبل اور 3 ڈائمینشنل اریز کا کانسیپٹ ہو کہ ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. پھر ان کی کچھ میموری ریپرزینٹیشن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اریز, فنکشنز, ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اریز فنکشنز کو کیسے پاس کرتے ہیں اور فنکشن سے ریٹرن کیسے کرتے ہیں. کال بائی ویلیو اور کال بائی ریفرنس کا کانسیپٹ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اریز اور فنکشنز کے فوراً بعد ایک کانسیپٹ اور آتا ہے. تو اگلی چیز جو ہے وہ ہے کیریکٹر اریز, جنہیں بہت مسٹیریسلی آپ اسٹرنگز کہتے ہیں. سی لینگویج میں اسٹرنگ نام کی کوئی ڈیٹا ٹائپ موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیریکٹر اریز کو اسٹرنگز کہا جاتا ہے. تو جو اسٹرنگز کا کانسیپٹ ہے, اسٹرنگز کی مینیپولیشن ہے, کچھ فنکشنز آپ کو اویلیبل ہیں. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم فرینکلی بات کریں تو اسٹرنگ ڈاٹ ایچ اور اس کے جو فنکشنز ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور اسٹرنگز کی انٹرنل ریپرزینٹیشن کیسے ہوتی ہے. آپ سی لینگویج میں اسٹرنگز جو ہیں وہ کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں. جہاں اسٹرنگز کی بات آتی ہے وہاں پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز کی بات آتی ہے, اور جہاں پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز کی بات آئی وہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر آیا. جی ہاں, اور وہ ہیں پوائنٹرز. تو ہم یہ بھی چاہیں گے, کچھ لوگوں کے لیے میں بھی یہ تھوڑی کڑوی گولی ہو, لیکن پوائنٹرز آر دا موسٹ انٹرسٹنگ کانسیپٹ آف سی لینگویج. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو پوائنٹرز کے بارے میں پتا ہو. پوائنٹرز میں پھر لیول آف انڈائریکشن ہوتا ہے, کچھ سنگل پوائنٹرز ہوتے ہیں, کچھ ڈبل اور پھر ٹرپل, اس طرح سے چلتے چلتے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ یو اسٹارٹ پلنجنگ انٹو دا Win32 پروگرامنگ, ونڈوز پروگرامنگ میں آپ ڈائیو ان کریں, اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو کنسپچولی پتا ہو کہ ایڈریس آپریٹر, انڈائریکشن آپریٹر اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا یوزیج ہے اور کانسیپٹ ہے. آپ انہیں تھوڑا سا اسکم کر لیجئے. ایک بڑی اچھی نیوز ہے, گڈ نیوز فار آل آف یو, کہ ہم اس کورس کے پہلے چند لیکچرز, ہم بھی بتائیں گے کتنے, وہ سی لینگویج کے انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے میں لگائیں گے. ونڈوز پروگرامنگ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے, وہ ہیں اسٹرکچرز. آپ اسٹرکچرز کو بھی اسکم کر لیں. بیسکلی
اسٹرکچرز تک کا جو ہے ایریا ہے, یہ میں اس کو بیسک یا انٹرمیڈیٹ لیول سی میں کاؤنٹ کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹول باکس میں ٹولز ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے. سو ان چیزوں کا بھی خیال ہونا چاہیے. تو ایک اور چیز جو شاید آپ نے پروگرام کی ہو, آئی ہوپ کہ آپ نے, آپ بہت انٹیلیجنٹ پروگرامرز ہیں اور پرولیفک پیپل, تو آپ لوگوں نے ایک اور چیز جو یوز کی ہوگی وہ فائل مینیپولیشن ہے. لیکن جیسے کچھ بکس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, تو جو وائڈلی اویلیبل ٹیکسٹ ہیں آئی ایم شیور کہ وہ ساری فائلز کو ڈاس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتی ہیں کہ جی ڈاس کی فائل اس طرح ہوتی ہیں, یا کچھ بکس جو ہیں وہ یونکس کا حوالہ دیتی ہیں جو کہ سی لینگویج کا گھر ہے. بیسکلی سی لینگویج وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس سے پھر انہیرٹ ہوا سارا کچھ. خیر, تو فائل ہینڈلنگ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کچھ بہت زیادہ ضروری نہیں ہیں اس کورس کے لیے, کیونکہ ونڈوز کی اپنی فائل ہینڈلنگ موجود ہے. اور یہ جو کورس ہے یہ بہت زیادہ فائل مینیپولیشن نہیں کرے گا, کیونکہ ونڈوز کی آرکیٹیکچر میں جو آپ ڈاس بیسڈ فنکشنز یہ فائل مینیپولیشن کرتے ہیں, ایک پروگرامر اس کا بہت بڑا سب سیٹ وہی فنکشنز ایز اٹ از یوز کر لیتا ہے, کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے یا آپریٹنگ سسٹم کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں وہ ماڈل کافی اچھی طرح فٹ بھی ہو جاتا ہے. ونڈوز کی اپنی اے پی آئیز اویلیبل ہیں, کافی فنکشنز ونڈوز پرووائڈ کرتی ہے جو آپ سارے یوز کرتے ہیں, لیکن اس کورس کے اسکوپ میں وہ کچھ بہت زیادہ فٹ نہیں ہوتے. سو کیپ ریلیکسڈ. ایک اور چیز جو اس سے آگے ہے وہ ہے کہ کچھ لوگوں نے گرافکس یوز کی ہوں گی. جب گرافکس کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سی لینگویج کا وہ لیجنڈری فنکشن انٹ گراف. ویل, انٹ گراف نام کی کوئی چیز ہماری ڈکشنری میں نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک بول اینڈ گرافک انٹرفیس BGI گرافکس ہیں, اور چونکہ ہم بیسکلی وینڈر انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ کریں گے, یعنی وینڈر انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپائلر بولینڈ کا ہے یا فار ایگزامپل مائکروسافٹ کا ہے یا کسی اور تھرڈ پارٹی کمپنی کا ہے, تو ہم ایسے پروگرامز لکھنا چاہیں گے جو کہ پورٹیبل ہوں, سارے کمپائلرز پہ کمپائل ہو سکیں. ہم کسی پرٹیکولر کمپنی کے ساتھ اسٹک نہیں کرنا چاہیں گے. سو اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی ڈاس بیسڈ اور لو لیول سارے فنکشنز ہیں جو آپ گرافکس کے عنوان کے تحت پڑھتے آئے ہیں. بہت مشہور ٹیکسٹ ایک اویلیبل ہے سی لینگویج کا, اس میں تو وہ چیزیں ونڈوز میں پورٹیبل یا اویلیبل نہیں ہیں. تو ہم نے وینڈر انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ یا اس کی بات کی. یہاں پہ ذکر آتا ہے وینڈرز کا, جو کمپنیز جو کمپائلرز بناتی ہیں. ہم کمپائلر وینڈرز کی بات کر رہے ہیں. بولینڈ انٹرنیشنل کا جو کمپائلر بولینڈ سی ہے وہ بہت وائڈلی یوز کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بھی. تو ہم یہاں پہ ذرا یہ بتاتے چلیں کہ اس کورس کے لیے آپ کو کس قسم کا کمپائلر چاہیے ہوگا. اور پھر یہ بھی ایک اسکیپٹیسزم ہے تھوڑا سا کہ یہاں اس کورس کے لیے کوئی بہت سپر کمپیوٹر تو نہیں چاہیے ہوگا, یعنی ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی. اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کس قسم کا ہارڈ ویئر کمپیوٹر سسٹم اویلیبل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سافٹ ویئر کیا درکار ہے. تو جناب پہلے ذکر کرتے ہیں سافٹ ویئر کا. کوئی زیادہ لمبی لسٹ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کمپائلر جو کہ Win32 پروگرامنگ کو سپورٹ کرتا ہو وہ ہم استعمال کریں گے. اچھا, اس میں ایک ڈسٹنگوش, آپ جب کمپائلر انسٹال کریں گے یا پرچیز کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں Win16 بیسڈ کمپائلرز بھی آپ کو ملتے ہیں. تو ہم Win32 انیبلڈ یا کمپیٹیبل کمپائلرز استعمال کریں گے. بیسکلی اس کورس کے لیے میں جو کمپائلر استعمال کروں گا, ہم جو اس کمپائلر اسیوم کریں گے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ مائکروسافٹ کا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے یا مائکروسافٹ کا ویژول اسٹوڈیو ہے. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ڈیولپر اسٹوڈیو پرانا ورژن تھا, ورژن 5 ہے شاید, اور جو ویژول اسٹوڈیو ہے وہ 6th ورژن ہے ایز آئی تھنک. لیکن ورژنز کے معاملے میں کبھی مجھ پہ اعتبار مت کیجیے گا, بیکاز آئی نیور ریمبر کہ کس سافٹ ویئر کا کون سا ورژن کب آیا, کون سا پرانا ہے کون سا نیا. تو اب ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں. جس طرح سافٹ ویئر کی لسٹ بڑی ننھی منی سی تھی, اس طرح سے ہارڈ ویئر کی لسٹ بھی بہت کنسائز ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ کا ویژول اسٹوڈیو, یہ جس بھی سسٹم پہ انسٹال ہو کے رن ہو جائے, یعنی ناراض نہ ہو, وہ سسٹم ہم یوز کریں گے. 486 تو شاید بہت زیادہ آئیڈیل سولوشن نہیں ہے. پینٹیم بیسڈ کمپیوٹرز یا AMD کے 586 یا IBM کے Cyrix 686 یا
اس کمپیٹیبل جو مشینز ہیں، یعنی کمپیوٹنگ پاور اتنی ہو کہ آپ کمپائلر کو کمپائل کرنے پر لگانے کے بعد کھانا کھانے چلے جائیں، واپس آئیں تو میسج ہو کہ جی کمپائلیشن از سکسیسفلی اسٹارٹڈ. تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. پریکٹیکلی آپ کی مشین اس قابل ہونی چاہیے جو ریکمینڈیڈ ہے اس پرٹیکولر وینڈر سے. مثلا مائکروسافٹ کا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے تو اس پرٹیکولر سافٹ ویئر پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے آپ یہ والا کمپیوٹر چاہیں گے. یہ تو بات ہوئی ریکمینڈیڈ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی. وہ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر جو آپ کو چاہیے ہوگا اس کورس کے ساتھ رہنے کے لیے. پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو کمپائلر چاہیے اور کمپائلر آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر رن کریں گے. یہ تو ظاہر آبویس سی بات ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر ونڈوز ہونا ضروری ہے، یعنی ونڈوز 95, 98, 2000 یا کوئی بھی Win32 سسٹم آپ کے کمپیوٹر پر ہونا ضروری ہے جس کے اوپر آپ وہ کمپائلر رن کریں گے. ایک اور چیز جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی کورس کے لیے، وہ ہوتی ہیں کتابیں، بکس. ہم یہ اسیوم تو نہیں کر سکتے کہ سبھی کچھ ہم بتائیں گے. ہم یہاں سے ان باتوں کو ایکسپلین کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے جو کہ ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. جو چیزیں ڈاکیومنٹیشن سے یا کتابوں سے پڑھ کے بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں، ہم وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ انہیں اوائڈ کریں. ہم کنسپچل اسٹڈی پہ زیادہ زور دیں گے. تو اس کورس کے بھی کچھ ریکمینڈیڈ ٹیکسٹ ہیں، آپ اسکرین پہ جیسے دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے اہم کتاب ہے مائکروسافٹ پریس کی چھاپی ہوئی، وہ ہم لکھتے ہیں یہ ہے جی پروگرامنگ ونڈوز 95. آتھرز کے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کتاب کے آتھر ہیں چارلز پیٹزالٹ. بدقسمتی سے یہ جو کتب ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں یہ بہت زیادہ وائڈلی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. تو ان کتابوں سے بیسکلی ہم ریفرنس لیں گے. آپ جتنی ممکن ہو ان کی اگر سافٹ کاپیز آپ مینج کر سکتے ہیں تو وہ مینج کر لیجئے. تو بہرحال ہم ان کتابوں سے بیسکلی ہیلپ لیں گے. اس کا سپورٹ مٹیریل جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ہم انشاءاللہ کورس کے دوران ان کے بھی ایک دو ریفرنسز آپ کو دیں گے. لیکن وہ کتابیں ان پارشلی اس کورس سے متعلق ہیں کیونکہ وہ اس کے بعد کسی لائبریری کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی ہیں یا کسی خاص سمت میں نکل جاتی ہیں. یہ ایک ہماگیر نوعیت کی کتابیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. تو پہلی کتاب آپ کے پاس ہے پروگرامنگ ونڈوز بائی چارلز پیٹزالٹ. اس کے بعد میں صرف نام پڑھ دیتا ہوں. دوسری کتاب جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے Win32 پروگرامنگ. اس کے دو آتھرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب جو یہاں مارکیٹ سے اویلیبل ہو سکتی ہے آپ کو، وہ ہے ماسٹرنگ ونڈوز 2000 پروگرامنگ ود ویژول C++. اس کے ایک آتھر ہیں بین ایزل. اور ایک اور کتاب جو یہاں کی مارکیٹ سے اویلیبل ہوگی سافٹ یا ہارڈ فارم میں، آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا اس کو کہ یہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہے پروگرامنگ ونڈوز 98 NT انلیشڈ. یہ سیمس پبلشنگ کی کتاب ہے اور اس کے آتھر ہیں وکٹر ٹاتھ. سو یہ چار کتابیں جو آپ اسکرین پہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اہم ہیں. ان کو اگر میں گریڈنگ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو کتاب لکھی ہوئی ہے پروگرامنگ ونڈوز بائی چارلز پیٹزالٹ، سب سے پہلے یہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اور پھر تیسرے چوتھے، یہ اسی آرڈر میں. لیکن اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ کو ماسٹرنگ ونڈوز 2000 پروگرامنگ اور اس کے بعد پروگرامنگ ونڈوز 98 NT انلیشڈ یہ اویلیبلٹی کے حساب سے اہم ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں کتابیں آپ کو مارکیٹ سے، لوکل مارکیٹ سے، پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے مل سکیں گی. تو کوئی بھی جو کورس ہوتا ہے اس میں اہم ترین کمپوننٹ جو آپ کے انٹلیکچوئل گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے وہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. حالانکہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں. تو اس کورس میں بھی ہم اسائنمنٹس دیں گے، آپ اسائنمنٹس حل کریں گے. کل 5 اسائنمنٹس دی جائیں گی اس کورس میں، اور یہ اسائنمنٹس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان اسائنمنٹس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، آپ پوری طرح سے ان اسائنمنٹس کو سالو کرتے ہیں تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوئے بائی یور سیلف، تو آپ اس کورس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا پائیں گے. کیونکہ پروگرامنگ کا کوئی بھی کورس ہو
اس میں آپ جتنی مرضی ہے آپ تھیوریٹیکل اسٹڈی کر لیں, آپ بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں. ویسے امپریس کرنے کے لیے نارملی پروگرامنگ کی کتابیں بہت سود مند ہیں, جیسے جو ہم نے پہلے کتاب لکھی سب سے پہلے مائکروسافٹ پریس کی, وہ کافی ضخیم کتاب ہے. تو اگر آپ وہ کتاب پوری بھی پڑھ لیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پروگرامر بن گئے ہیں, کیونکہ یہ اس میں ایک اسکل کا بھی عنصر ہے. جب آپ خود سے پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ایشوز آتے ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتے, کیونکہ کتاب جو ہے, کوئی بھی پروگرامنگ کی کتاب مکمل نہیں ہے. آپ کو ایسے ایررز آ سکتے ہیں, یا ایسے پرابلمز آپ فیس کر سکتے ہیں, یا ایسی سچویشنز آپ فیس کر سکتے ہیں جو کہیں نہیں لکھی ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرامنگ ہے, یا جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ ایوری ڈے پرابلمس کو لیتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ایک پرابلم کنکاکٹ کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں ان تمام پرابلمس کا کوئی چھوٹا سا سب سیٹ ہی اویلیبل ہو پائے, کیونکہ ان کی ڈائیورسٹی, ان میں تنوع اتنا زیادہ ہے, مختلف قسم کے پرابلمس آپ کو فیس آ سکتے ہیں. تو جب تک آپ پریکٹیکلی ہینڈز آن کام نہیں کریں گے تب تک آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ پروگرامر ہیں. اور ایکسپیرینس پروگرامر وہ ہوتا ہے جو بہت ڈائیورس سچویشنز میں پروگرامنگ کر چکا ہو, بہت مختلف قسم کے پروگرامز اس نے بنائے ہوئے ہوں, انٹیلیجنٹلی بنائے ہوئے ہوں, خود سے بنائے ہوئے ہوں, اور روبسٹلی بنائے ہوئے ہوں, ان کے ایررز ریموو کیے ہوئے ہوں. سو ہم یہ 5 اسائنمنٹس دیں گے اس کورس میں, اور آپ یہ 5 اسائنمنٹس کر چکنے کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ آپ بہتر درجے کی مہارت رکھتے ہیں. نہ صرف اسائنمنٹس بلکہ ہم یہاں 2 امتحانات بھی لیں گے جو بنیادی طور پہ تھیوریٹیکل نیچر کے ہوں گے, ان میں بھی کوڈ بھی انوالو ہو, یہ ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا, ہماری نیچر, ہماری کورس کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرے گا. تو آپ ان 2 ایگزامز میں ایک مڈ ٹرم ہوگا اور ایک فائنل, اور یہ وہ امتحانات ہوں گے جو کہ اسائنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کی فائنل گریڈنگ طے کریں گے, آپ کا لیول آف اکمپلشمنٹ, کیا آپ اس کورس میں کیا پرفارم کیا ہے, کیسا آپ نے پرفارم کیا, وہ طے کریں گے. تو جناب یہ تو ہم نے امتحانات کی بات کی, لیکن امتحان تک تو آپ تب پہنچیں گے جب آپ لیکچرز اٹینڈ کریں گے. اور کتنے لیکچرز آپ کو اٹینڈ کرنے ہیں؟ جی ہاں, یہ ایک اہم سوال ہے. ہمارے اس کورس میں کل 30 لیکچرز ہیں, جن میں سے پہلا لیکچر جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے یہ آپ آج دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو 6 لیکچرز میں سی لینگویج کے مبادی, کچھ انٹرمیڈیٹ اور کچھ ایڈوانسڈ لیول کے کانسیپٹ سے آشنائی کرائی جائے گی. ہم کچھ ایسے کانسیپٹ سی لینگویج کی ڈسکس کریں گے جو ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے اہم ہیں. یعنی کہ ویسے تو سی لینگویج کافی واسٹ ایریا ہے, ہم وہ چیزیں ایبسٹریکٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے جو کہ زیادہ اہم نہیں ہیں. ہم کیونکہ اسیوم کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی سی لینگویج کے بارے میں کچھ نہ کچھ, بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو ہم آپ کو سی لینگویج کے کچھ ایسے کانسیپٹس کو ایکسپلین کریں گے جو کہ ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے اہم ہیں. تو 6 لیکچرز وہاں, 1 لیکچرز انٹروڈکشن, تو 7 ہو گئے. 23 لیکچرز جو ریمیننگ 23 لیکچرز ہیں, ان میں ہم کور ونڈوز پروگرامنگ ڈسکس کریں گے. اب یہ جو کور ونڈوز پروگرامنگ کی ہم نے بات کر رہے ہیں, اس کے اندر 2 اہم چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے آپ کی پروگرامنگ, پراپر پروگرامنگ جسے آپ کہتے ہیں, کوڈنگ یا کوڈنگ کے کانسیپٹس. اور دوسری چیز جو ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے, وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے, وہ ہے ونڈوز کا آرکیٹیکچر. وہ کوڈنگ سے زیادہ اہم ہے. یعنی پہلے ہم آرکیٹیکچر کانسیپٹس ڈسکس کیا کریں گے, اور پھر ہم آپ کو مے بی ایک اسائنمنٹ دیں یا ہم خود سے ڈسکس کریں کہ اس پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم آرکیٹیکچر کا پروگرامر پہ کیا اثر ہے. تو ہم اس طرح سے 23 لیکچرز میں ونڈوز پروگرامنگ کا یہ کورس کور کریں گے. تو یہ تو ہم نے بات کی. اس کے بعد جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں ایک بہت اہم چیز ہے, یہ پری ریکویزٹس میں اس کو شمار کر لیجئے, یا آپ کا کرنٹ ایبلٹی, یا ایک بنیادی ضرورت ہے کسی بھی پروگرامر کے لیے. کیونکہ کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے یہ تھوڑی مختلف ہے. یہ فیلڈ جو ہے اس کے اندر یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی زیادہ انفارمیشن ہے, یہ اہم ہوتا ہے لیکن ایک حد تک آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. سب سے اہم چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ برین پاور اینڈ ٹرینڈ برین پاور, یعنی کہ آپ اپنے دماغ سے کتنی بہتر لاجک ڈیولپ کر سکتے ہیں. الگوریدم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. الگوریدم جیسے آپ جانتے ہوں گے آر پروسیجرز جس کے تھرو آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے جب آتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس کا ایک پروسیجر بناتے ہیں کہ اس طرح سے سالو ہوگا. مثلا جیسے آپ نے پروگرامنگ کی ہوگی سی لینگویج میں, آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ جی ارے ہے
15 اس کا سائز ہے. اس کو آپ یوزر سے 15 ایلیمنٹس لیں اور ارے میں رکھیں, اور اس کے بعد ارے کو اسینڈنگ سارٹ کر دیں, اسینڈنگ سارٹ کر کے پرنٹ کر دیں. تو آپ اس کا ایک پروسیجر بنائیں گے کہ یہ کیسے کیا جائے. اب اگلا سوال اگر ہم یہ کر دیں آپ سے کہ ٹو میک یور لائف ڈیفیکلٹ, کہ 15 کی بجائے 25 ایلیمنٹس ہیں, تو آپ تھوڑا سا انوائڈ تو فیل کریں گے, لیکن یو ول اسٹارٹ ڈیولپنگ another لاجک. آپ ایک نئی لاجک بنانا شروع کریں گے یا پریویس لاجک کو موڈیفائی کریں گے. سو ایونچولی آپ کا ٹاسک کیا ہوگا کہ آپ 15 کی بجائے 25 ایلیمنٹس کا ارے یوزر سے لے کر اس کو اسینڈنگ آرڈر میں پرنٹ کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ یا تو اسکریچ سے الگوریدم ڈیولپ کرتے ہیں یا پہلے سے بنایا ہوا جو الگوریدم ہوتا ہے اس میں چینج لاتے ہیں, اس میں تبدیلی کر کے اپنا کام نکالتے ہیں. تو الگوریدم ڈیولپمنٹ پر مجھے ایک فلاسفر صاحب یاد آ گئے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ایک فلسفی تھے, وہ ایک برسات کے موسم میں نارملی پتنگے نکل آتے ہیں باہر, تو ان کے 4 پر ہوتے ہیں, ایک ٹائپ جو ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے ایک پتنگا پکڑ کے لے آئے. اچھا, تحقیق کر رہے تھے, اصل میں کسی چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. انہوں نے اس پتنگے کا ایک پر جدا کیا اور تالی بجائی, پتنگا اڑ گیا کیونکہ اس کے 3 پر سلامت تھے. بہت خوش ہوئے, حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ اپنے نوٹ کر لیا, اپنے تھیسس پیپرز میں جو ریسرچ وہ کر رہے تھے وہاں انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ تجربہ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. اگلا تجربہ, وہ ایک اور پتنگا, صحت مند پتنگا پکڑ کے لائے. اب کہ انہوں نے اس کے 2 پر, ایک طرف سے دوسرا دوسری طرف سے جدا کر دیے. اس کو رکھا زمین پہ, تالی بجائی. وہ تھوڑی سی مشکل سے لیکن پھر بھی اڑ گیا. انہوں نے آبزرویشن نوٹ کر لی. اس کے بعد کیا ہوا, وہ پھر گئے, ایک اور پتنگا پکڑ کے لے آئے. اب کہ انہوں نے اس کے 4 پر جدا کر دیے. اب کی تالی بجائی تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ نہیں اڑ سکا. یہ آبزرویشن انہوں نے اپنی بک میں لکھی اور پھر وہ سوچ میں مستغرق ہو گئے کہ اس کا کیا نتیجہ نکالیں. تو ان کا نتیجہ یہ تھا کہ جب اس کے 4 پر جدا کر دیے جاتے ہیں تو یہ بہرا ہو جاتا ہے. سو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی الگوریدم ڈیولپمنٹ ان فلاسفر کی طرح نہ کریں. سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ڈفرنس ہے جو ڈاس کے پروگرامرز کو فیس کرنا ہوگا جب وہ ونڈوز میں پروگرامنگ کر رہے ہوں گے. ڈاس پروگرامرز جو ہیں ان کے لیے بڑی کامن سی بات ہے. مثلا ہم جب ایک جگہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے تو ہم نے انہیں سی لینگویج اسٹارٹ کروائی. پہلا پروگرام بنا, دوسرا, تیسرا. تو تیسرے پروگرام کے بعد ایک اسٹوڈنٹ بہت خوش ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے. اور وہ چیز کیا تھی, وہ کلیئر اسکرین کا فنکشن تھا. ایک ہیڈر فائل انہوں نے انکلوڈ کی, نئی, آپ جانتے ہی ہوں گے, اور کلیئر اسکرین کا فنکشن کال کیا. اب جو بھی آؤٹ پٹ آ رہی تھی وہ صاف ستھری کلین اسکرین پہ, فٹ بال اسٹیڈیم کلین اسکرین اس کے اوپر آ رہی تھی. تو بہت خوش ہوئے, ماشاءاللہ, ہم بھی بہت خوش ہوئے. لیکن اس ایگزامپل سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. آپ کا کوئی بھی پروگرام جب ڈاس پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کرے, وہ اسکرین کے ساتھ جو چاہے کرے. آپ اسکرین کلیئر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کچھ ڈسپلے کروا دیں تو وہ آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ جب میں نے کچھ ڈسپلے کروایا ہوا ہوگا اسکرین کے کسی بھی حصے پہ تو اس کو کوئی ڈسٹرب کر دے گا. آپ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو پرنٹنگ ابھی مکمل ہوئی ہے یہ اسکرین کے اوپر ہی رہے گی. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں. آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو اویلیبل ہے تو یا فلاپی ڈسک ہے, آپ وہاں سے فائل ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ فائل اگر میں پڑھ رہا ہوں یا ریڈ کر رہا ہوں تو ممکن ہے کوئی اور بھی اس کو ریڈ کر رہا ہو, کوئی ساتھ میں کوئی اور پروگرام. کیونکہ صرف آپ کا پروگرام پوری طرح سے سسٹم کا مالک ہوتا ہے, اونر ہوتا ہے. آپ کا پروگرام آپ کے سسٹم کو جس طرح سے چاہے چلائے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بہت لو لیول ہارڈ ویئر لیول کی پروگرامنگ کر کے سسٹم کا بہیویئر ہی چینج کر دیں. بلکہ یہاں تک کہ کچھ پروگرامرز جو زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاس کے یا جو آپریٹنگ سسٹم آپ رن کر رہے تھے, ڈسک آپریٹنگ سسٹم ڈاس, اس کے سسٹم ایریا میں موڈیفیکیشنز وغیرہ کر دیتے ہیں کیونکہ سسٹم سیکیور نہیں ہے. تو آپ کی ملکیت خطرناک حد تک زیادہ ہوتی ہے. لیکن ونڈوز میں ایسا ہرگز نہیں ہے.
ونڈوز میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ایک خاص اسکرین ایریا ایلوکیٹ ہوتا ہے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کو کلائنٹ ایریا بولتے ہیں یا اس کی پروگرام کی ونڈو کہہ سکتے ہیں. سو آپ کا پروگرام جو ہے وہ پورے سسٹم کا مالک نہیں ہوتا, کیونکہ بیک وقت اور پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ ہارڈ ڈرائیو سے کوئی فائل ریڈ کر سکتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اسی وقت وہی فائل کوئی اور پروگرام بھی ریڈ کر رہا ہو. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسکرین کلیئر کر دیں. مثلا اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ نے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ کیلکولیٹر چلاتے ہیں. اب اگر یہ ہو کہ کیلکولیٹر صاحب جو کونے میں پڑے ہوئے ہیں وہ پوری اسکرین کلیئر کر دیں یا بلیک کر دیں تو آپ کے ورڈ کا ڈسپلے کرپٹ ہو جائے گا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کی ایپلیکیشن چلاتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن اپنا ڈسپلے تو موڈیفائی کر سکتی ہے, اتنا حصہ جس میں وہ ڈسپلے ہوئی ہوتی ہے. جیسے کیلکولیٹر ہے اس کی باؤنڈریز ہیں, تو وہ اپنی ونڈو یا ونڈوز بیسکلی ونڈو کا پلورل اس پہ بیس کرتی ہے. ہر ایک ایپلیکیشن کی ایک ونڈو ہوتی ہے. ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے بعد میں. تو کیلکولیٹر جو ہے وہ اپنے اس ایریا یا اپنی پرٹیکولر ونڈو کو موڈیفائی کر سکتا ہے. اس میں جو چاہے وہ کرے, جو چاہے ڈسپلے کرے, جس طرح سے بھی کرے, لیکن دوسری ایپلیکیشنز کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کو منیمائز کر دیں یا بیک گراؤنڈ پہ بھیج دیں, ورڈ میں کام کرنا شروع کر دیں. تو جب کیلکولیٹر بیک گراؤنڈ پہ ہو تو مائکروسافٹ ورڈ کے پاس کنٹرول ہوگا, وہ اسکرین پینٹ کر رہا ہوگا. آپ کوئی ریزیومے ٹائپ کر رہے ہیں یا آپ مورخین کی کوئی تاریخ لکھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, تو سائنٹسٹ کی ہسٹری لکھ رہے ہیں, تو وہ جو ڈاکیومنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا. ایسے نہیں ہوگا کیلکولیٹر صاحب پیچھے سے آ کے اپنے ڈیجٹس شو کر دیں یا کچھ کر دیں. یعنی ریزلٹ یہ ہوا کہ ونڈوز میں ریسورسز شیئر کیے جاتے ہیں. آپ پوری طرح سے پورے سسٹم کے مالک نہیں ہوتے. ایک اور بات جو ڈاس پروگرامرز کے لیے بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ میں آپ کلرز یوز کرتے ہیں, جو آپ کا بہت پاپولر کمپائلر ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ, آپ جانتے ہوں گے, بولینڈ کا ہے جیسے, وہ بھی کلرز یوز کرتا ہے. بلو بیک گراؤنڈ بائی ڈیفالٹ اس میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا ہے کہ آپ جب پروگرام بناتے ہیں تو آپ بھی کلرز یوز کرتے ہیں. جب آپ کلرز یوز کرتے ہیں تو ایکچولی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم میں موجود جو آپ کا ویڈیو کارڈ ہے اس کو پروگرام کرتے ہیں. آپ نے ویڈیو کارڈ کو جو ڈسپلے کا ذمہ دار ہے اس کو کہتے ہیں کہ اسکرین کی فلاں جگہ ڈسپلے کر دو, کچھ بھی شو کر دو. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز وہ ہے پھر ہمارا گڈ اولڈ فرینڈ انٹ گراف. انٹ گراف کی ایگزامپل ہم نے پہلے بھی دی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ونڈوز میں موجود نہیں ہے. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں موجود نہیں ہے اور انٹ گراف ہے کیا. انٹ گراف یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پرٹیکولر وی جی اے جو ویڈیو گرافکس اڈیپٹر جو آپ کا وی جی اے کارڈ لگا ہوا ہے, ویڈیو گرافکس اڈیپٹر بورڈ لگا ہوا ہے, اس کو پروگرام کر کے اس کے موڈ چینج کرتا ہے. پہلے وہ ٹیکسٹ موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ گرافکس موڈ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کا جو پروگرام ہے وہ ایسنشلی آپ کا ویڈیو کارڈ ڈائریکٹلی ایکسس کر رہا ہوتا ہے یا پروگرام کر رہا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کلوز گراف فار ایگزامپل یا اس گرافک سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا بھول جائیں, کلوز گراف کال نہ کریں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا سسٹم اسی اسٹیٹ میں رہ جاتا ہے جس میں آپ نے اس کو چھوڑا تھا. پوری اسکرین اگر آپ نے بلیک کی ہوئی ہے گرافکس موڈ میں تو وہ اسی میں رہے گی. اگر آپ ہاؤس کیپنگ نہیں کرتے, شٹ ڈاؤن نہیں, اس کو اچھی طرح سے کلین اپ یا شٹ ڈاؤن نہیں کرتے, سسٹم کو اپنی پرانی اسٹیٹ میں ریسٹور نہیں کرتے, تو وہ سسٹم اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے. یہ کام آپ ونڈوز میں نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ ڈیوائس ایکسس, ویڈیو کارڈ وغیرہ کو ڈائریکٹلی ایکسس کرنا, ان کے موڈ چینج کرنا, یہ ممکن نہیں ہے. تو ونڈوز میں یہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر بات آئی گئی ہے تو ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جی ڈی آئی کا. جی ڈی آئی کہلاتا ہے گرافکس ڈیوائس انٹرفیس. آپ کا کوئی بھی ویڈیو کارڈ انسٹالڈ ہو, کوئی بھی آپ کے پاس ویڈیو کارڈ ہو, آپ بجائے اس کو انسٹرکشنز دینے کے آپ ونڈوز کے ایک کمپوننٹ گرافکس ڈیوائس انٹرفیس جی ڈی آئی کو انسٹرکشنز دیتے ہیں. کیسے؟ آپ اس جی ڈی آئی کے فنکشنز کال کرتے ہیں. جی ڈی آئی کے فنکشنز کال کر کے آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اسکرین کے فلاں ایریا پہ بلو پینٹنگ کرنے دو, یا اس سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ موڈ چینج کر دو. اگر وہ آپ کو الاؤ کرے تو آپ موڈ
اگر کنڈیشن سوٹیبل ہیں کہ ویڈیو کارڈ الاؤ کرتا ہے اس کو پرٹیکولر موڈز کو, تو پھر آپ موڈ چینج کریں گے. یعنی کہ آپ آزادی سے سب کچھ نہیں کر سکتے, آپ آزادی سے ایک حد تک سب کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے کہ آپ ڈیوائس, جو آپ کی پرٹیکولر ڈیوائس ہے, اس کو ڈائریکٹلی ایکسس نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ہی ہارڈ ڈرائیو کے سیکٹر اور ٹریکس وغیرہ آپ خود سے جا کے موڈیفائی نہیں کر سکتے. آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ انفارمیشن فیچ کر کے لا دو, اور ونڈوز رسپانسبل ہے آپ کو اس کا جواب دینے کی. اس کے ساتھ ایک بہت ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈینٹس نے یہ کوشش کی ہوگی کہ ڈاس کے اندر پروگرامنگ کرتے ہوئے, جو سی لینگویج میں, وہ یہ کریں کہ بہت اچھا کارڈ, ویڈیو کارڈ انہوں نے خریدا اور لگایا ہوا ہے, لیکن وہ 16 کلر سے اوپر نہیں جا پا رہے. تو انہوں نے ممکن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہو یا کوشش کی ہو کہ وہ 16 کلر سے زیادہ یوز کر پائیں, یعنی انٹ گراف کال کریں یا نہ کریں, لیکن کسی طرح سے 16 کلر سے اوپر. لیکن ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ ونڈوز میں آپ 16 ملین کلرز یوز کرتے ہیں. آج کل تو یہ بہت کامن ہے. پلس ریزولوشن آپ 800 ملٹیپلائڈ بائی 600 جو ہے وہ نارملی یوز کر رہے ہیں, لیکن ڈاس میں آپ کیا 16 کلر اور 640 بائی 480 سے اوپر نہیں جا سکتے. اب یہ ممکن ہے کہ آپ اگر کوئی بہت مہنگا سا ویڈیو کارڈ لے کے آئے ہیں اپنے پاس, تو آپ اس کارڈ کا مینول پڑھیں, اس کا جس کمپنی نے وہ بنایا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے اس کا ٹیکنیکل مینول دیں. وہ آپ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ آف انسٹرکشنز دے دیں گے, لو لیول انسٹرکشنز, جو آپ ڈائریکٹلی ویڈیو کارڈ کو دیں گے کہ موڈ چینج کرو. یعنی ظاہر ہے اگر ونڈوز میں وہ 16 ملین کلر شو کر رہا ہے آپ کا وہ وی جی اے کارڈ, تو ڈاس میں بھی اس کے پاس کیپیبلٹی تو ہونی چاہیے. کارڈ تو وہی ہے نا, جی ہاں, اور ایسا ہوتا بھی ہے. آپ کے کارڈ میں کیپیبلٹی موجود ہے, صرف آپ اسے ایکسس نہیں کر پا رہے, آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن یا کوئی فنکشن اس طرح کے اویلیبل نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ لو لیول پروگرامنگ کرتے ہیں, آپ اس ڈیوائس کو خود سے پروگرام کرتے ہیں. یہاں تک تو سب ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح کا ڈسپلے 16 ملین کلرز ڈاس میں بھی حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اس پرٹیکولر ویڈیو کارڈ کو پروگرام کریں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. فرض کیجئے آپ اپنا پروگرام لے کے کسی دوست کے گھر گئے ہیں, اور آپ نے اسے کہا کہ میں نے یہ دیکھو پروگرام بنایا ہے جو ڈاس میں بیٹھ کے 16 ملین کلرز کا ڈسپلے دیتا ہے, بالکل ونڈوز جیسا, بہت اچھا. دوست امپریس ہوا, اس نے وہ پروگرام اٹھا کے اپنے کمپیوٹر پہ کاپی کیا اور ایکسیکیوٹ کر دیا. لیکن یہ کیا ہوا, وہاں تو کچھ بھی نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں ہو پایا. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے سسٹم میں ویڈیو کارڈ کوئی اور تھا, کسی اور کمپنی کا, اور وہ صاحب کوئی اور ویڈیو کارڈ کوئی 5 سال پرانا استعمال کر رہے تھے. تو آپ کا پروگرام چونکہ اس پرٹیکولر وی جی اے کارڈ کی انسٹرکشنز یوز کر رہا تھا لو لیول پر جا کر, تو وہ وہاں کیسے چلتا؟ ونڈوز کے پاس اس چیز کا سولوشن ہے. وہ ایسے کہ آپ ونڈوز کی جی ڈی آئی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں بلو پینٹ کر دو. اب جی ڈی آئی آپ کے گرافکس کارڈ کو ریکویسٹ کرتی ہے, لیکن جی ڈی آئی کو ہر ایک کارڈ کا کیسے پتا ہے؟ ہر ایک کارڈ, جب بھی آپ ویڈیو کارڈ انسٹال کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ویڈیو ڈرائیور, یہ وی جی اے ڈرائیور آتا ہے. جب آپ نیا کمپیوٹر لیتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, اس کے ڈرائیورز کی سی ڈی یا فلاپی یا کچھ بھی, یا انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ آتی ہے. تو آپ وہ ڈرائیور, وہ مینوفیکچرر دیتا ہے ساتھ, تو ڈرائیور انسٹال کر دیتے ہیں. ونڈوز ڈرائیور کی مدد سے آپ کو وہاں بلو پینٹنگ کر دیتی ہے. اس طرح سے آپ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, جبکہ ڈاس میں آپ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کے پروگرام نان پورٹیبل ہیں, جبکہ ونڈوز میں آپ کے پروگرامز ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہیں, ہارڈ ویئر ایبسٹریکٹ ہے. آپ کا ہارڈ ویئر کچھ بھی ہو, آپ کا پروگرام چلے گا. جی, ایک اور مسئلہ جو ڈاس کے پروگرامز کے ساتھ ہے, ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے مے بی, وہ ہے پولنگ کا. پولنگ یا اسٹیٹس پولنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے کے بی ہٹ نام کا ایک فنکشن سنا ہوگا سی لینگویج میں. کے بی ہٹ جو ہوتا ہے وہ اس وقت ٹرو ریٹرن کرتا ہے جب کی بورڈ کے پاس, کی بورڈ کے بفر میں کوئی کیریکٹر ویٹ کر رہا ہو. آپ نے بہت ساری کیز پریس کی ہیں, ادھر سے پروگرام میں کی بی ہٹ ٹرو ریٹرن کر دے گا. لیکن اگر کی بورڈ بفر میں کوئی کی بھی پریس نہیں ہے تو کے بی ہٹ فالس ریٹرن کرتا ہے. آپ جب تک کے بی ہٹ خود سے کال نہیں کریں گے, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کوئی کی ویٹ کر رہی ہے کی بورڈ بفر میں یا کہ نہیں کر رہی. اس کو اسٹیٹس پولنگ یا پولنگ کہتے ہیں. ونڈوز میں معاملہ مختلف ہے.
جو ہی کسی ڈیوائس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں, آپ کی بورڈ کے اوپر کچھ ٹائپ کرتے ہیں, ونڈوز خود سے ایک میسج جنریٹ کرتی ہے. میسج ایک پیغام ہوتا ہے, ایک انٹیجر ہوتا ہے بیسیکلی, جو آپ کے پروگرام کو بھیجا جاتا ہے, آپ کے پروگرام کی ایک اسپیسیفک پروگرام کے میموری ایریا میں بھیجا جاتا ہے, اور آپ کا پروگرام وہاں سے وہ میسج ریٹریو کر لیتا ہے. یعنی آپ کو اسٹیٹس پالنگ نہیں کرنا پڑتی. ونڈوز ایک میسج ڈریون یا ایونٹ ڈریون بھی کہتے ہیں اس کو, میسج ڈریون آپریٹنگ سسٹم ہے. سب کچھ میسجز سے چلتا ہے. کسی بھی ڈیوائس میں کہیں بھی کوئی چینج آئے تو آپ کو میسج پہنچ جائے گا, آپ کو خود سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپ ڈاس میں جب ایک پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سملٹینیسلی کوئی اور پروگرام نہیں چلا سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 4-5 اکٹھے پروگرام چلا رہے ہوں. لیکن یہ بڑی ایک کامن سی بات ہے کہ آپ نے ورڈ میں کوئی ایپلیکیشن ٹائپ کر رہے ہیں, کوئی چیز لکھ رہے ہیں, ساتھ میں ایکسل میں کچھ اور کیلکولیشنز کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ نے کیلکولیٹر کھولا ہوا ہے جس میں آپ وہ کیلکولیشنز خود سے ویریفائی کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ نے ایک میوزک پروگرام چلایا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کوئی چیز سن رہے ہیں. تو آپ ملٹیپل پروگرامز اکٹھے ایک ہی وقت میں چلا رہے ہوتے ہیں. اسے ملٹی ٹاسکنگ بولتے ہیں. ونڈوز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم میں چل رہے ہیں. یعنی یہ پروگرامز یہ فرض نہیں کر سکتے کہ صرف وہی ہیں جو چل رہے ہیں, انہیں باقی پروگرامز کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بہیو کرنا آنا چاہیے. ایک اور چیز, آپ نے void main void دیکھا ہوگا. آپ لکھتے ہیں void main void, پروگرام شروع, انٹیجر, فلوٹ, ویریبلز ڈکلیئر ہوئے, چلتے گئے, اور آپ کا پروگرام کوئی فنکشن کال ہوئے, ریٹرن ہوئے, چلتے چلتے آپ کا مین جب ختم ہوتا ہے پروگرام ختم. سیکوینشل فلو آف ایکسیکیوشن, آپ کے پروگرام میں ایک ہی فلو آف کنٹرول پاتھ ہوتا ہے. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ آپ کا کنٹرول چل رہا ہو, یعنی کہ ایک پروگرام کے اندر صرف ایک ہی ٹاسک ایکسیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. ونڈوز میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنے پروگرام میں مختلف حصے بنا دیں, یعنی بیک وقت 2-3 فنکشنز ایسے لکھ دیں جو بیک وقت چل رہے ہوں, ایکسیکیوٹ ہو رہے ہوں. انہیں ہم لوزلی تھریڈز کہتے ہیں. ونڈوز میں ملٹی تھریڈنگ کا آپشن موجود ہے, جبکہ ڈاس میں یہ ممکن نہیں. ہم نے بہت باتیں کی ہیں کہ جی آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کر دے, اور ڈاس میں آپ خود ہی سے کر لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے اے پی آئی یا ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. جی ڈی آئی کو جو آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, ایکچولی مائکروسافٹ نے جنہوں نے ونڈوز بنائی ہے انہوں نے ایک کافی اچھا سا لمبا سا ڈاکیومنٹ بھیجا ہوا ہے جس میں انہوں نے سارے فنکشنز لکھ دیے ہیں جو آپ کال کر سکتے ہیں, اور یہ کافی اچھی خاصی بڑی لسٹ ہے. اس کے تھرو آپ تقریباً سبھی کام کر سکتے ہیں. تو آپ ان فنکشنز ہی کو کال کرتے ہیں جو جی ڈی آئی کی ڈاکیومنٹیشن میں اویلیبل ہوں. ونڈوز میں جو یہ سارے فنکشنز آپ کال کر سکتے ہیں انہیں اے پی آئی یا ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس, یہ آپ کی ایپلیکیشن یا آپ کے پروگرام کی طرف ونڈوز کا انٹرفیس ہے. آپ اس انٹرفیس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ونڈوز سے آپ جب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انٹرفیس کے تھرو یا ان فنکشنز کے تھرو بات کرتے ہیں. تو ونڈوز میں آپ کوئی ایسا فنکشن یا کوئی ایسا فیچر یوز نہیں کر سکتے جو آپ ڈاس میں کیا کرتے تھے, ایسا فیچر جو کہ ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی ایکسس کرتا ہو. ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ ٹیکسٹ کلر یا ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ کے فنکشن یوز کرتے تھے, جس سے آپ کنسول ٹیکسٹ اسکرین کے اوپر آپ کلر, ٹیکسٹ کا کلر یا بیک گراؤنڈ وغیرہ چینج کرتے تھے, وہ آپ یہاں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ویڈیو کارڈ کو ڈائریکٹلی ایکسس کرتے ہیں. بلکہ اس کے متبادل اے پی آئیز, ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کالز, اے پی آئی فنکشنز آپ کو اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کافی کمپریہنسو انٹروڈکشن لیا اس کورس کا, اور ونڈوز کا ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھا کہ ونڈوز اور ڈاس کی پروگرامنگ میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں. ان کو آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا, تو آپ ان کے اوپر غور کیجیے گا, اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آئیں تو ہمیں ان سے مطلع کیجیے گا. وی وش آل آف یو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ
اگلے لیکچر سے ہم سی لینگویج کے اوپر بات کریں گے 6 لیکچرز کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.